صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج تحریک پاکستان کے مرد مجاہد، نامور کارکن، رہنما، اسی طرح تحریک تحفظ ختم نبوت کے عظیم رہنما، دینی، ملی، سماجی تمام خدمات میں نمایاں کارنامے سر انجام دینے والی ہستی حضرت علامہ عبدالحامد بدایونی علیہ رحمہ، آپ کے تذکارے خیر ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ: حج و عمرہ کی خواہش ہو تو کیا پڑھا جائے؟ اگر حج یا عمرے پر جانے کی طلب ہو اور بظاہر کوئی وسیلہ جانے کا نہ ہو تو سورۃ الفتح کی آیت مبارکہ 27، سورۃ الفتح آیت مبارکہ 27، اس کو کثرت سے ورد کریں، انشاءاللہ بہت جلد امید کی کرن پیدا ہوگی۔ آیت مبارکہ اور اس کا ترجمہ آپ سماعت فرما لیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے: لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حقیقت کے عین مطابق سچا خواب دکھایا تھا کہ تم لوگ اگر اللہ نے چاہا تو ضرور بالضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے، امن و امان کے ساتھ، کچھ اپنے سر منڈائے ہوئے اور کچھ بال کتروائے ہوئے، اس حال میں کہ تم خوف زدہ نہیں ہوگے۔ پس وہ جانتا تھا جو تم نہیں جانتے تھے، سو اس نے اس فتح مکہ سے بھی پہلے ایک فوری فتح عطا فرما دی۔ اسی طرح حج و عمرہ کے لیے دوسرا وظیفہ، یہ دو کلمات ہیں، ان کلمات کو بکثرت پڑھنے والے کو بہت جلد حج و عمرہ کی سعادت نصیب ہوگی۔ وہ کون سے ہیں کلمات؟ لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، اور دوسرا کلمہ ہے اس کے ساتھ سیدنا محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین، سیدنا محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین۔ تو یہ دو وظائف، اور تیسرا سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اس کو کثرت سے پڑھیں، اللہ سے دعا بھی مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا ضرور آپ کے لیے حج اور عمرے کے اسباب مہیا ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں کعبۃ اللہ میں حاضر ہوں گے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ طیبہ حاضری نصیب ہوگی۔ حضرت علامہ مولانا عبدالحامد بدایونی علیہ الرحمہ، آپ کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں۔ نام نامی آپ کا میں نے عرض کر دیا، محمد عبدالحامد، قادری سلسلے سے وابستہ ہیں۔ بدایوں آپ کا وطن ہے، ہندوستان کا ایک شہر ہے، اس وجہ سے بدایونی کہلاتے ہیں، خانوادہ بدایونی سے تعلق رکھتے ہیں، بہت مشہور و معروف خانوادہ ہے۔ اس کی اسلام اور مسلمانوں کے لیے اس خانوادے کی بڑی قربانیاں ہیں۔ جنگ آزادی ہند جو ہے 1857 کی جنگ آزادی، اس حوالے سے بھی ان کے کارہائے نمایاں ان کے بزرگوں کے موجود ہیں۔ اس طرح علمی، دینی، سماجی خدمات بھی ہیں، اور ہندوستان میں بدایوں جو ہے یہ بہت ایک اہم شہر ہے مسلمانوں کے حوالے سے بالخصوص۔ آپ کا نسب کا اگر ذکر کیا جائے تو عبدالحامد قادری بدایونی بن حکیم عبدالقیوم قادری بن حکیم مرید جیلانی بن محی الدین قادری عثمانی بن شاہ فضل رسول بدایونی۔ یہ شاہ فضل رسول بدایونی علیہ رحمہ یہ سیف اللہ المسلول اس کتاب کے مصنف بھی ہیں، اور حضرت علامہ عبدالحامد بدایونی علیہ رحمہ آپ کے بڑے بھائی ہیں حضرت علامہ عبدالماجد بدایونی علیہ رحمہ۔ 1898 عیسوی اور بعض
نے 1900 عیسوی کا بھی لکھا، 1900 میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ تو بدایوں میں ولادت باسعادت ہوتی ہے، یہ بھی ملتا ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ اپنے میکے میں تھیں، یعنی آپ اپنے ننیال میں آپ کی ولادت ہوئی، اور آپ کا نامی اسم گرامی جو ہے وہ محمد ذوالفقار حق یہ تجویز کیا گیا۔ آپ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ کی عمر ابھی 20 دن ہی تھی کہ آپ کے والد ماجد جو ہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو یوں آپ کی اور آپ کے بڑے بھائی کی جو تعلیم و تربیت کا سلسلہ تھا، یہ بالخصوص آپ کی والدہ ماجدہ نے اس کو پورا کیا اور اس میں اپنا عملی کردار جو ہے وہ ادا کیا۔ آپ نے ابتدائی طور پر اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے اپنے ہی آبائی مدرسہ قادریہ میں حاصل کی، اور پھر آخری 2 سال جو آپ کی تعلیم کے تھے الہیات کی خاص تعلیم جو ہے الہیات کی حاصل کرنے کے لیے آپ مدرسہ الہیہ کانپور میں پہنچے، اور وہاں سے آپ نے اپنے علوم کی تکمیل کی۔ آپ کے اساتذہ کا ذکر کیا جائے تو آپ کے اساتذہ میں آپ کے مرشد برحق مولانا شاہ عبد المقتدر بدایونی علیہ رحمہ یہ بھی شامل ہیں، اسی طرح علامہ مولانا محب احمد قادری علیہ رحمہ یہ بھی شامل ہیں، مولانا حافظ بخش بدایونی، مولانا قدری بخش بدایونی، مولانا مفتی محمد ابراہیم، مولانا مشتاق احمد کانپوری، مولانا واحد حسین اور مولانا عبدالسلام فلسفی، ان کے نام ہمیں ملتے ہیں جو آپ کے اساتذہ میں شامل ہیں۔ اسی طرح آپ نے جب ظاہری باطنی علوم یہ حاصل کیے، مدارس میں رہ کر بھی قرآن، سنت، حدیث، تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ، فلسفہ، منطق، بلاغت، تمام جو مروجہ علوم تھے وہ حاصل کیے، اور مرشد گرامی سے باطنی علوم حاصل کیے۔ اس کے بعد کم عمری میں ہی تقریباً 14 سے 16 برس کی عمر میں جب تحریک خلافت کا آغاز ہوتا ہے تو بس تحریک خلافت میں آپ نوجوان کارکن کے طور پر شامل ہوتے ہیں، اور سرگرم رکن کے طور پر تحریک خلافت میں نہ صرف شامل رہتے ہیں بلکہ مختلف جگہ پر اس حوالے سے گفتگو بھی کرتے ہیں، اجلاس جو ہیں ان میں بھی آپ تقاریر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ تو اپنی سیاسی زندگی کا آغاز ہی آپ نے 1914 میں تحریک خلافت سے کیا، اور برصغیر میں آپ کا میں نے ذکر کیا کہ آپ کے آباء و اجداد بزرگ جو ہیں انہوں نے برصغیر میں مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے، مسلمانوں کی ملی، دینی، سماجی ہر قسم کی رہنمائی کے لیے مختلف کارنامے سر انجام دیے تھے، حتیٰ کہ جب انگریز برصغیر میں داخل ہوتے ہیں 1717 کا بھی بالخصوص، اور پھر ایسٹ انڈیا کمپنی کا معاملہ آتا ہے، ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی جاتی ہے، اور پھر 1857 میں انگریز مزید زیادہ ہندوستان کے حصوں پر قابض ہو رہے ہیں اور اپنے پنجے گاڑ رہے ہیں، تو اس موقع پر جو جنگ آزادی 1857 میں پیش آتی ہے اس میں آپ کے جو بزرگ ہیں مولانا فیض احمد بدایونی، انہوں نے علامہ فضل حق خیر آبادی علیہ رحمہ شہید جو ہوئے بعد میں، ان کے ساتھ مل کر انگریزوں کے خلاف کھلے عام تحریک کا آغاز کیا، حتیٰ کہ جہاد کے فتوے جو ہیں وہ بھی جاری کیے۔ اور یوں پتہ چلتا ہے کہ مولانا بدایونی کے بزرگ جو ہیں وہ اسلام اور مسلمانوں کے حوالے سے خدمات میں سب سے آگے نظر آتے ہیں، کتب کی تصانیف ہو رہی ہیں، مدرسہ جو ہے وہ قائم کیا گیا، اسلامی تعلیمات دی جا رہی ہیں، جہاں جہاد کا وقت آتا ہے تو جہاد کے لیے فتویٰ بھی جاری ہوتا ہے، اور عملی جہاد میں بھی قدم رکھا جاتا ہے، عملی جہاد بھی کیا جاتا ہے، اور اس کے بدلے میں پھر انگریزوں کی طرف سے مختلف سزائیں جو ہیں وہ بھی ملتی ہیں، مختلف تکالیف جو ہیں وہ بھی برداشت کی جاتی ہیں۔ تو یوں ہی اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ نے بھی تحریک خلافت میں بھرپور حصہ لیا، حتیٰ کہ مولانا عبدالحامد بدایونی علیہ رحمہ آل انڈیا خلافت کانفرنس کے رکن بھی مقرر ہوئے، اور ڈسٹرکٹ خلافت کمیٹی جو تھی اس کے جنرل سیکرٹری بھی رہے، اور آپ نے نہرو رپورٹ کی مخالفت بھی کی، اور نہرو رپورٹ کی مخالفت کرتے ہوئے مسلمانان ہند کے حقوق کی حمایت کی، حتیٰ کہ جو اس دوران بڑی بڑی کانفرنسز ہوئی ان کانفرنسز میں شامل بھی ہوئے اور ان کانفرنسز سے خطاب بھی کیے۔ اور پھر اسی تحریک میں مولانا حسرت موہانی، مولانا آزاد سبحانی اور مولانا عبد الماجد بدایونی ان کے ساتھ رہتے ہوئے دیگر کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ تحریک خلافت کے بعد آغا خان کی صدارت میں جب مسلم کانفرنس قائم ہوئی تو اس میں بھی آپ شامل ہوئے، اور اس مسلم کانفرنس کے جو صف اول کے
رہنما تھے، لیڈرز تھے، ان میں آپ شامل تھے، ان میں موجود تھے۔ حتیٰ کہ مسلم لیگ کا پھر آغاز ہوا تو مسلم لیگ میں بھی آپ شامل ہوئے۔ پھر اس کے بعد لندن میں جو گول میز کانفرنسز ہوتی رہیں، ان کانفرنسز کی جو تقاریر تھیں وہ آپ ہی کے نکات پر مشتمل ہوتی تھیں اکثر و بیشتر۔ حتیٰ کہ کانفرنس کی ایک مارکہ آرا تقریر، بہت خوبصورت اور ضروری تقریر جو مولانا محمد علی جوہر نے کی تھی اور یادگار سمجھی جاتی ہے، اس تقریر کو مولانا بدایونی علیہ الرحمہ نے خلافت کمیٹی بدایوں کی طرف سے ہی کتابی شکل میں بھی شائع کیا، یعنی آپ کی تجاویز بھی اس میں شامل ہوتی تھیں مختلف تقاریر اور مختلف معاملات میں، اور پھر جو وہ مختلف رہنما تقاریر کیا کرتے تھے ان تقاریر کو آپ خود شائع بھی کروایا کرتے تھے کتابی شکل میں۔ اسی طرح رئیس الاحرار مولانا محمد علی جوہر کے انتقال کے بعد قائد اعظم علیہ الرحمہ نے جب مولانا شوکت علی اور نواب اسماعیل خان سے مشورے کے بعد دہلی میں ہندوستانی مسلمانوں کی مختلف جماعتوں کو مدعو کرنے کی تجویز پیش کی تو اس موقع پر بھی مولانا عبدالحامد بدایونی علیہ الرحمہ جو جمعیت علماء یوپی اتر پردیش جو صوبہ تھا اور آج بھی ہے انڈیا کا صوبہ، اس کے قائد کی حیثیت سے آپ نے اس کانفرنس میں شرکت کی۔ یعنی جہاں جہاں مسلمانوں کے لیے اور مسلمانوں کے حقوق کے لیے، مسلمانوں کے علیحدہ وطن کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں، جتنی بھی مختلف جماعتیں مل رہی ہیں، بیٹھ رہی ہیں، تجاویز پیش کی جا رہی ہیں اور عملی طور پر اس میں شمولیت اختیار کرنے کا ذکر ملتا ہے، تو وہاں پر ہر جگہ آپ شامل ہوئے۔ بالخصوص مسلم کانفرنس ہے، خلافت کمیٹی ہے، اور پھر مسلم لیگ کا قیام عمل میں آتا ہے، اس میں بھی آپ شامل رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے تبلیغی اور سماجی اور روحانی اور دیگر سفر کا ذکر کیا جائے، اسفار جو آپ نے کیے، اس میں تحریک پاکستان کے حوالے سے بھی سفر شامل ہیں، ان سبھی سفروں کا ذکر کیا جائے تو علامہ بدایونی علیہ الرحمہ آپ نے یوپی کا سفر اختیار کیا، یوپی کے مختلف علاقوں میں پہنچے، سی پی میں پہنچے، بہار میں پہنچے، اڑیسہ میں پہنچے، بنگال میں پہنچے، حتیٰ کہ آسام اور بمبئی اور دور دراز علاقے جو یہ آسام ہیں اور بالخصوص بمبئی کا علاقہ ہے، یہاں تک پہنچے، پھر کراچی آئے، سندھ، بلوچستان تک گئے، اور پھر موجودہ کے پی کے جو اس وقت سرحد کا علاقہ تھا یہاں تک پہنچے، اور ان مقامات پر قائد اعظم محمد علی جناح علیہ الرحمہ ہی کی خصوصی ہدایت پر مسلم لیگ کی کامیابی کے لیے آپ نے بھرپور دورے کیے، اور پھر خصوصاً جو موجودہ خیبر پختونخوا اور سابق صوبہ سرحد جو ہے، اس کے ریفرنڈم میں خان برادران کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے آپ کو خصوصی کامیابی عطا فرمائی۔ آپ نے صوبہ سرحد موجودہ کے پی کے مختلف علاقوں کے دورے کیے، یہاں پر مختلف علماء کرام سے ملے، مختلف مشائخ اعظام سے ملے، جن میں پیر آف مانکی شریف، پیر آف زکوڑی شریف اور دیگر حتیٰ کہ جو بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں ان سے آپ خطاب کیا کرتے، اور لوگوں کو مسلمان جماعت مسلم لیگ کے ساتھ شامل ہونے کا آپ اس پر آپ ابھارا بھی کرتے اور اسی کے بارے میں آپ گفتگو کیا کرتے۔ یہ جو صوبہ سرحد تھا عام طور پر یہ سمجھا جاتا تھا کہ جب ریفرینڈم کروایا گیا کہ کانگریس کا یہاں کے لوگ ساتھ دیں گے، تو اس حوالے سے قائد اعظم علیہ الرحمہ کی ہدایات پر آپ نے طوفانی دورے کیے، اور اس صوبہ سرحد جو خیبر پختونخوا ہے، جس کے بارے میں ظاہری طور پر یہی نظر آ رہا تھا کہ یہ ہندوستان کا علاقہ بن سکتا ہے، کانگریس کی حمایت یہاں پر زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن آپ نے مسلمانوں کو یہاں پر جگایا، ان کے ضمیروں کو بیدار کیا، اور مسلمانوں کی نمائندہ جماعت مسلم لیگ کا ساتھ دینے کا آپ نے کہا، تو لوگوں نے اس آواز پر لبیک کہا، اور پھر وہ وقت آیا کہ پھر سرحد کے لوگوں نے کانگریس کی بجائے مسلم لیگ کو ووٹ دیا، اور اس ریفرینڈم میں مسلم لیگ کا ساتھ دیا، اور پھر خیبر پختونخوا کا یہ علاقہ اسی جد و جہد کے نتیجے میں صوبہ سرحد جو تھا یہ پاکستان کا حصہ بنا۔ اسی طرح مولانا عبدالحامد بدایونی علیہ الرحمہ نے مسلم لیگ کانفرنس جو لکھنؤ میں منعقد ہوتی رہیں 1937 سے لے کر 1947 تک، پورے 10 سال، تو اس دوران مسلم لیگ اور قیام پاکستان کی تحریک میں آپ نے بھرپور کردار ادا کیا، سرگرم طور پر ان کانفرنسز میں شامل بھی رہے، ان کانفرنسز سے آپ بہت بہتر انداز کے ساتھ مسلمانوں کی حمایت میں، مسلم لیگ کی حمایت میں، پاکستان کے قیام کی حمایت کے لیے آپ خطابات بھی کرتے رہے۔ اسی طرح 1940 میں جو یوم پاکستان جو ہم کہتے ہیں 23 مارچ 1940 کو جو منٹو پارک، آج کا موجودہ اقبال پارک، اس میں
مسلمانان بر صغیر کے لیے، مسلمانان ہندوستان کے لیے جو علیحدہ وطن کے قیام کے لیے سب سے بڑی قرارداد پیش کی گئی، جس میں خود قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ بھی موجود تھے، جس میں دیگر مسلم لیگ کے لیڈرز بھی موجود تھے، علماء بھی موجود تھے، مشائخ بھی موجود تھے، اور جس کی تیاری کئی مہینوں پہلے سے ہو رہی تھی، جس میں نہ صرف لاہور اور پنجاب بلکہ پورے پاکستان، یعنی موجودہ پاکستان اور ہندوستان کے تمام علماء اور مشائخ جس کی تیاری کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے۔ 23 مارچ 1940 کو جب یہ کانفرنس منعقد ہوئی، قرارداد پاکستان کے حوالے سے قرارداد بھی پیش کی گئی، تو اس میں مسلمانوں کی، یو پی کے مسلمانوں کی، اتر پردیش کے مسلمانوں کی سربراہی کرتے ہوئے علامہ عبدالحامد بدایونی علیہ رحمہ نے خطاب بھی کیا، اور پاکستان کے حق میں قائد اعظم علیہ رحمہ کی زیر صدارت تاریخی تقریر فرمائی۔ تو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے بنانے میں جہاں قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ، علامہ اقبال علیہ رحمہ، مصور پاکستان، دیگر رہنما موجود ہیں، وہیں پر حقیقی طور پر مسلمانان برصغیر، مسلمانان ہندوستان، بالخصوص مسلمانان سندھ، پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور دیگر ہندوستان کے بھی جو بڑے بڑے صوبے جن میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، حتیٰ کہ بنگال، ان تمام مسلمان صوبوں کے، اکثریتی مسلمان صوبوں کے مسلمان عوام، علماء اور مشائخ نے بھی اپنا بھرپور کردار ادا کیا، حتیٰ کہ آل انڈیا سنی کانفرنس بنارس میں بھی ہوتی رہیں، ان میں یہاں تک بھی پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دیگر پیران عظام، تقریباً تمام بڑے بڑے جو اس وقت کی درگاہیں تھیں، ان کے سجادہ نشین حضرات، علماء حضرات، بڑے بڑے علماء کرام اور عام علماء کرام بھی، مشائخ عظام بھی اور عام مسلمان بھی، انہوں نے ہر جگہ پر بہت زیادہ تندہی کے ساتھ، سرگرمی کے ساتھ شرکت بھی کی، اور آل انڈیا سنی کانفرنس جو تھی بنارس میں، اس میں یہ اعلان بھی کیا گیا 1946 میں بھی، اس سے پہلے بھی 1940 میں بھی، کہ اگر بالفرض قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ یا دیگر لیڈرز جو ہیں یہ پاکستان کے مطالبے سے بالفرض پیچھے بھی ہٹ جاتے ہیں، تو ہم مسلمان کبھی بھی پاکستان کے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یعنی پاکستان بنانے کی تحریک میں قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ کے ساتھ تمام مسلمانان اہل سنت، برصغیر پاک ہند کے علماء، مشائخ، یہ سب سے آگے تھے، پیش تھے۔ اولیاء کاملین صالحین کا فیضان ہے یہ ملک پاکستان۔ اولیاء کاملین اس وقت میں بھی جو موجود تھے، انہوں نے پاکستان کے حوالے سے اپنی تمام تر کوششیں بروئے کار وہ لائے، اپنے مریدین، متعلقین، متوسلین، ان کو بھی پاکستان کی حمایت میں اٹھنے کا حکم دیا، اور خود بھی بنفس نفیس ہر حوالے سے پاکستان کی حمایت کے لیے شامل رہے، کانفرنسز میں خطابات کیے، ہندوستان کے دور دراز علاقوں میں پہنچے۔ ان میں سے ایک مثال مولانا عبدالحامد بدایونی علیہ رحمہ آپ کی بھی ہے۔ تحریک پاکستان کے حوالے سے 23 مارچ 1940 میں آپ کی خدمات، ان کا ذکر ہوا۔ اسی طرح 30 اگست 1941 کو لدھیانہ میں آپ کی صدارت میں ایک کانفرنس منعقد ہوئی، اس کانفرنس کا نام ہی یہی تھا، پاکستان کانفرنس، اور پھر اس کانفرنس میں آپ نے پاکستان کے حق میں بہت بلیغ خطبہ ارشاد کیا، آپ نے خطبہ دیا جو بعد میں نظامی پریس بدایوں سے ہی چھپ کر ملک بھر میں، یعنی اس وقت ہندوستان، پورے ملک ہندوستان میں تقسیم ہوا۔ اسی طرح 1945 میں آپ کی دیگر جو خدمات ہیں، جو دکن کا فرما روا میر عثمان علی خان اور قائد اعظم علیہ رحمہ، ان دونوں کے درمیان کچھ اختلافات پیدا ہو گئے، اور وہ اختلافات مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے تھے، جو پاکستان کے قیام کی طرف کوششیں ہو رہی تھیں۔ یعنی جب بھی مسلمانوں کے حقوق کی بات ہوتی ہے تو مسلمانوں کو متفق اور متحد ہونا پڑتا ہے۔ یہ اتفاق ہی، باہمی اتفاق اور اتحاد مسلمانوں کے لیے بہتری کا ضامن ہوتا ہے۔ اگر ایسے مشکل حالات میں مسلمان ہی آپس میں لڑنا شروع کر دیں اور اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ نہ کریں، تو پھر جو بڑا ایک مقصد ہوتا ہے وہ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان بنانے کا مقصد، یہ بہت بڑا مقصد تھا، پاکستان بنانا بہت بڑا کاز تھا، اس کے لیے مسلمانوں کے اتفاق اتحاد کی ضرورت ہے۔ اگرچہ مسلمانوں میں سے بھی کچھ لوگوں نے کانگریس کا ساتھ دیا، اس میں عام مسلمان بھی شامل تھے، اس میں مختلف پارٹیز کے مسلمان بھی شامل تھے، اس میں مختلف دینی جماعتیں بھی شامل تھیں، لیکن اکثریت
ہندوستان کی جو عوام تھی، جو مسلمان تھے، جو مشائخ تھے، جو علماء تھے، انہوں نے مسلم لیگ کا ساتھ دیا، قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ کا ساتھ دیا، علماء، اولیاء، صلحاء کا ساتھ دیا، مسلم لیگ کا ساتھ دیا، اور بالآخر پاکستان جو ہے وہ 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ اس دوران فرما رواہ دکن کے جو معاملات تھے قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ کے ساتھ، وہ تنازع کی شکل اختیار کر چکے تھے اور یہ مسلمانوں کے لیے نقصان کا باعث بن سکتے تھے۔ اور دوسری جانب دکن کے جو فرما رواہ تھے میر عثمان علی خان، ان کے مولانا عبدالحامد بدایونی علیہ رحمہ کے ساتھ قریبی تعلقات تھے، اکثر وہ آپ کو خطابات کے لیے مدعو کیا کرتے تھے فرما رواہ دکن۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ نے مولانا عبدالحامد بدایونی علیہ رحمہ سے یہ کہا کہ آپ کے ان کے ساتھ تعلقات ہیں چونکہ، اور مسلم لیگ کے ساتھ بھی آپ وابستہ ہیں، تو میری طرف سے آپ ان کے پاس جائیے، اور جو کچھ آپس میں تنازع یا کوئی ایسا معاملہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کسی کی بھی طرف سے، بعض اوقات درمیان میں اور لوگ ہوتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ آپس میں اتفاق اتحاد نہ ہو سکے، تو اس کو آپ ختم کیجئے۔ تو یوں آپ پھر دکن تشریف لے گئے، اور وہاں پر جا کر آپ نے میر عثمان علی خان ان کے ساتھ جو ہے گفتگو کی، اور پھر قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ اور میر عثمان علی خان ان کے درمیان ملاقات کے لیے راستہ ہموار کیا، اور پھر یوں ان دونوں رہنماؤں کی آپس میں ملاقات بھی ہوئی، اور ملک پاکستان بننے کے لیے، تحریک پاکستان کے لیے پھر مشترکہ کوششوں کا آغاز بھی ہوا۔ یوں مولانا عبدالحامد بدایونی علیہ رحمہ کی بہت سی خدمات ہیں، حتیٰ کہ پاکستان جب بن گیا تو پاکستان بننے کے بعد آپ آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستان آئے، تو چونکہ یو پی پاکستان کا حصہ نہ بن سکا، تو اس دوران پاکستان کے علماء نے آپ سے اصرار کیا کہ آپ یہیں پاکستان میں ہی اب رہ جائیے، یہیں قیام پذیر ہو جائیے، تو آپ پھر یہیں پر مستقل طور پر قیام پذیر ہو گئے، اور پھر یہاں رہ کر آپ نے ادارہ تعلیمات اسلامیہ اس کی بنیادوں کو استوار کیا، جس میں عربی، فارسی، حتیٰ کہ انگریزی اور دیگر قدیم علوم بھی اور جدید جو علوم ضروری تھے ان کا آغاز کیا۔ اس حوالے سے آپ نے خود بھی بہت سا پیسہ لگایا، آپ کے ساتھ وابستہ لوگوں نے، مخیر حضرات نے اس حوالے سے ادارہ تعلیمات اسلامیہ کے حوالے سے بہت فنڈ اکٹھا کیا، اس میں بہت عظیم لائبریری کا قیام عمل میں آیا، حتیٰ کہ صدر پاکستان اور اس کے بعد مختلف ممالک کے سربراہان انہوں نے بھی اس میں اپنی ذاتی دلچسپی لی۔ تو یوں آپ نے مسلمانوں کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، بالخصوص کراچی کے لوگوں کے لیے بہت بڑے ادارے کو قائم کیا، اور پھر جمعیت العلماء پاکستان، اس کا قیام یہ بھی آپ کی کاوشوں کا نتیجہ، اس کے قیام اور استحکام کے لیے آپ نے شروع ہی سے کوششیں وقف کر رکھی تھیں۔ علامہ ابو الحسنات قادری، ان کے وصال کے بعد آپ جمعیت العلماء پاکستان کے مرکزی صدر بھی رہے، اور شبانہ روز کوششیں کرتے رہے، اور یہاں تک کہ آپ نے ان علماء میں آپ شامل تھے جنہوں نے ملک پاکستان کا جو دستوری خاکہ تھا اس کے 22 نکات پر جو مشتمل دستوری خاکہ تھا تیار کیا تھا، اس میں آپ بھی شامل تھے۔ 1953 میں تحریک تحفظ ختم نبوت شروع ہوئی تو آپ نے کھل کر اس میں حصہ لیا، اس میں شامل رہے، حتیٰ کہ انتہائی حلالت طبعی کے باعث بیمار ہونے کے باوجود فروری 1953 میں اسلامی مشاورتی کونسل کے جب رکن نامزد ہوئے تو اس کونسل کو آپ نے اہم سفارشات بھی پیش کی۔ پھر 1965 میں پاک بھارت جنگ جب لگی تو اس دوران آپ نے اور علماء اہل سنت نے مل کر پاکستان کا دورہ کیا، اور اس دور میں 3 لاکھ روپے کا ساز و سامان، کپڑے، دیگر ضروری سامان جو ہے وہ کشمیر کے مہاجرین جو ادھر آ گئے آزاد کشمیر میں، ان مہاجرین میں تقسیم کیے۔ اسی طرح تعلیمات اسلامیہ منگو پیر روڈ پہ وہ آپ نے اس کو قائم کیا، وہ ادارہ آج بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ اور پھر آپ نے چین میں، روس میں، مصر میں، ترکی میں، تیونس میں، نائجیریا میں، کویت، عراق، ایران میں اور حجاز مقدس میں جا کر مختلف مقامات پر مختلف کانفرنسز سے خطابات کیے، فلسطین کے حوالے سے آپ نے بات کی، اور بالخصوص مسئلہ کشمیر کے حوالے سے آپ نے کھل کر بات کی، اور اس بات کا اظہار کیا کہ کشمیر جو ہے اس کو آزاد ہونا چاہیے، کشمیریوں کو اپنا حق ملنا چاہیے، حق رائے دہی ملنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے آپ کو 22 مرتبہ حرمین شریفین کی سعادت
حاضری کی سعادت بھی عطا فرمائی. آپ نے اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر حاضری بھی دی، یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے. پھر چونکہ آپ عالم دین بھی تھے، مختلف کتابیں آپ نے لکھی، ان میں فلسفہ عبادت اسلامی جو عبادات ہیں ان کا فلسفہ کیا ہے، کیوں ضروری ہیں، اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ان کے احکام کیوں دیے، اس میں ہمارے لیے کیا کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں. پھر تصحیح العقائد، عقائد کے حوالے سے آپ نے یہ کتاب لکھی جس میں عقیدے کی درستگی کیسے ہونی چاہیے، ہمارے اسلاف کا جو قرآن و سنت کے مطابق عقیدہ تھا وہ کیا تھا، یہ بھی پڑھنے کے لائق کتاب ہے. نظام عملی زندگی کیسے گزاری جائے مسلمان کی، اسلامی ریاست کی، کتاب و سنت غیروں کی نظر میں، نام سے ہی پتہ چل رہا ہے. پھر اسلام کا زراعتی نظام، اسلام کا معاشی نظام، یہ کتابیں لکھیں. مشرق کا ماضی و حال، انتخابات کے ضروری پہلو، الجواب المشکور عربک میں لکھی. انگریزی میں اسلامک پریئرز، اسلامی عبادات، حرمت سود، مشیر الحجاج یعنی حجاج حج کیسے کریں، ہندو حکمرانی کا ہولناک تجربہ، ہندو حکمرانی وہ ہمارے لیے کتنے نقصان دہ ثابت ہو سکتی تھی. تو ہر حوالے سے اس میں معاشی ذکر بھی ہے، زراعت کا بھی ذکر ہے، اس میں اسلامی عبادات کا بھی ذکر ہے، عقیدے نظریے کا بھی ذکر ہے، غیروں کی نظر میں قرآن و سنت کی کیا اہمیت ہے اس کا بھی ذکر ہے، زراعتی نظام، معاشی نظام، حرمت سود کا ذکر ہے، اس پر کتاب ہے. اور حاجیوں کے حوالے سے اور حکمرانی کے حوالے سے انتخابات کے ضروری پہلو، یہ بھی بڑی اہم کتاب ہے. ہندو حکمرانی کا ہولناک تجربہ، یہ لبرلز کے لیے بھی پڑھنے کے لیے ہے جو کہتے ہیں پاکستان نہیں بننا چاہیے تھا. تو یوں آپ نے زندگی کے ہر شعبے میں سماجی، معاشی، اقتصادی، دینی، ملی، ہر حوالے سے آپ نے خدمات سر انجام دیں. اور بالآخر 20 جولائی 1970 کو آپ کا وصال ہوا، کراچی میں ہی آپ نے وصال پایا اور ادارہ تعلیمات اسلامیہ ہی میں آپ کی تدفین کی گئی. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے ان اسلاف کا ذکر بھی کریں، ان کی خدمات اپنی آنے والی نسلوں تک پہنچائیں، بتائیں کہ کیا ان کی خدمات تھیں، اور پھر ان کی تصانیف جو ان کے علمی کمال کا نچوڑ ہے، ان کے تجربوں کا جس میں ذکر موجود ہے، ان تصانیف کو پڑھیں ہر حوالے سے، دینی حوالے سے، ملی حوالے سے، اسلامی معاشی حوالے سے، تاکہ ہم انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر اپنے آپ کو اسلام کی تعلیمات کے مطابق ڈھال سکیں. اور بالخصوص ملک پاکستان کے جو سرکردہ لوگ ہیں، بیوروکریسی میں ہیں، حکم سیاست میں ہیں، ان لوگوں کو بھی آپ کی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے اور اس کے مطابق پاکستان کے عملی ڈھانچے کو، انفراسٹرکچر کو قائم کرنا چاہیے، کیونکہ یہ پاکستان کی تحریک کے سربراہوں میں، لیڈرز میں شامل ہیں. قائد اعظم علیہ الرحمہ کے دستے راس ہیں اور تحریک پاکستان کے بہت بڑے رہنما ہیں. انہی رہنماؤں کی مرتب کردہ جو چیزیں ہیں ان کو ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے، ان کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر ملک پاکستان حقیقی معنوں میں ترقی کر سکتا ہے. ورنہ تو ہمارے ہاں پولیس کا نظام جو ہے، قانون جو ہے، وہ بھی 1868 کا ہے، غالباً 1886 کا ہے، یعنی انگریزوں کا ہے. عدلیہ کے نظام بھی وہی ہے، تعلیم کا نظام بھی لارڈ مکالے کا ہے. تو پھر ہمارے ہاں جو حقیقی ترقی ہے، جو قرآن و سنت کے مطابق ہمارے لیے بہتری کی ضامن تھی، وہ حاصل نہیں ہو سکتی. اللہ رب العزت سے دعا اللہ تعالی ہمیں ان معروضات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے مشاہیر، اپنے بزرگوں کا ادب اور ان سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، یعنی ان کی تعلیمات کو پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا. آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی. ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہمارے لسنر ہیں 109 چک گاف بے جڑا والا روڈ سے رانا ثاقب خان. کہتے ہیں السلام علیکم بھائی جان. جی وعلیکم السلام. کہتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی سویا ہوا خواب میں ڈر جاتا ہو تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. جی سورۃ الکوثر اور 4 قل جو ہیں رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں، اور کھانا سونے سے 3 گھنٹے پہلے کھا لیں تاکہ وہ بھی ہضم ہو جائے. بعض اوقات وہ تبخیر کی وجہ سے بھی برے یا ڈراؤنے خواب آتے ہیں. اور تیسرا، جب ڈراؤنا خواب آئے بائیں جانب تھوکیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور آیت الکرسی پڑھ کر دائیں طرف کروٹ لے کر سو جائیں. ناظرین سامعین کے علاوہ ہمارے ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. کہتے ہیں نام نہیں لکھا، کہتے ہیں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کہتے ہیں کیسے ہیں بھائی آپ؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں.
کہتے ہیں کہ پروگرام بہت نائس ہے. جی شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور اپنے پسندیدگی سے نوازا. ایک اور لسنر ہیں اسلان سراج صاحب، کہتے ہیں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کہتے ہیں بھائی آپ کا پروگرام یاد الہی بہت اچھا اور پیارا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو خلفائے راشدین سے محبت اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. جی آمین. ایک اور لسنر ہیں خدیجہ صاحبہ ہیں فیصل آباد سے، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی. جی وعلیکم السلام. کہتے ہیں کہ میرے سینے میں پتھری ہے، اس کے لیے کوئی حل بتائیے. ڈاکٹر سے ٹیسٹ بھی کروا لیا ہے لیکن وہ کہتے ہیں اس کا کوئی علاج نہیں ہے. جی سورۃ البقرہ کی آیت مبارکہ 74، اس کو 141 مرتبہ پڑھیے. آب زمزم پر، یا آب زمزم نہیں ہے تو پانی پر دم کر کے صبح شام پیتے رہیں اور اپنے اوپر بھی دم کر لیں. اور میڈیسن آپ لازمی کیجیے، آپ ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے رجوع کر لیجیے انشاءاللہ، اور وہ بھی جو پرانے کوئی تجربہ کار ہوں. امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کو دوا اور دعا کی بدولت اپنے قدرت کاملہ سے شفائے کاملہ عطا فرمائے گا. یہ وسیلے ہیں، ان کا بھی، یہ بھی سنت ہیں، یہ بھی ضروری ہیں. حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی شفا عطا فرمانے والا ہے. ناظرین سامعین، ایک اور ہمارے لسنر ہیں، انہوں نے کبوتر کے حوالے سے پوچھا ہے کہ یہ حلال ہیں یا حرام ہیں. جی کبوتر بالکل کھایا جا سکتا ہے، حلال ہے. اور ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے بواسیر کا روحانی علاج پوچھا ہے. جی بواسیر کے حوالے سے میں یہی عرض کروں گا کہ آپ میڈیسن کے ذریعے علاج بھی کروائیے، اور بالخصوص یہ 2 روحانی علاج ہیں، ان کو اپنے معمول کا حصہ بنائیے. سب سے پہلے جو شخص یا مالک یا قدوس، یا مالک یا قدوس ہر روز صبح کی نماز یعنی فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ لیا کرے گا، انشاءاللہ کبھی کسی گندے مرض جیسے بواسیر، نواسیر، ناسور وغیرہ میں مبتلا نہیں ہوگا. کبھی اس کے پردے اور شرم کی جگہ کوئی زخم یا بیماری نہیں ہوگی، اور کبھی اس کو شرم و حیا کی جگہ کسی غیر کو دکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بالخصوص ہماری مسلمان ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے بھی یہ ویسے بھی پڑھتے رہا کیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا. اور دوسرا روحانی علاج بواسیر کا یہ ہے کہ نماز فجر کی سنتوں میں پہلی رکعت میں سورہ علم نشرح اور دوسری رکعت میں سورہ والتین والزیتون وطور سینین، یہ دونوں صورتیں پڑھیں. پہلی رکعت میں سورہ علم نشرح، دوسری میں سورہ والتین، اور سلام پھیرنے کے بعد 41 مرتبہ سورۃ الاخلاص، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ساری صورتیں پڑھنی ہیں. 41 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھیں سلام پھیرنے کے بعد. اگر وقت کم ہو تو پھر 7 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنے، انشاءاللہ شفا ہوگی. تو یہ بواسیر کے حوالے سے آپ کے لیے، بالخصوص جس ہمارے لسنر نے پوچھا ان کے لیے، اور تمام مسلمان بہن بھائیوں کے لیے آپ پڑھیے. یا مالک یا قدوس ویسے بھی پڑھتے رہا کیجیے، یا سلام پڑھتے رہا کیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ نافع عاجلہ عطا فرمائے گا. جی ناظرین و سامعین، آپ کا شکریہ، آپ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں، پروگرام یاد الہی میں شامل ہوتے ہیں اور پروگرام کو پسند کرتے ہیں. پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللهم صل على سيدنا ومولانا